اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ چیز میں نے سنی تو مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے۔ اچھا، اس واقعے کو سنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو آپ ایک لڑکی کی یہ کہانی ہے۔ جب میں نے خود سنی تو اس سے بہت کچھ میں نے سیکھا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ سنیں اور اس چیز سے سیکھیں کہ ہم زندگی میں اس طرح سے بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ اور زندگی مشکلات کا ہی نام ہے۔ زندگی میں بہت ساری مشکلیں ہوتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے ان مشکلات کو، ان تکلیفوں کو کیسے ہرانا ہے اور کیسے آگے چلنا ہے۔ اور یہ خاص طور پر اسپیشلی لڑکیوں کے لیے تو یہ لازمی ہے۔ آپ جتنی بھی خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں، جتنی بھی عورتیں دیکھ رہی ہیں، تو اسے آخر تک دیکھیں۔ اور واقعی یہ جو ایک پوری اس نے مجھے کہانی سنائی تو یہ میرے دل کو اس طرح سے چھو گئی کہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ انسان، اور یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک لڑکی نے مجھے واقعہ بتایا، یہ ایک ہی کہانی نہیں تھی۔ میرے خیال میں عورتیں ایسی 40% 50% ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ ایسے ہی حالات ہوں گے اور ایسے ہی واقعات ہوں گے، اور وہ اسی طرح سے ہی سروائیو کر رہی ہوں گی، لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ مختلف ہوگا۔ لیکن ہم نے اس کا مقصد یہ، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کس طرح سے معجزے کرتے ہیں، یہ ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ آپ محنت، امید، صبر، شکر، ان سب چیزوں کو ملا کر جب زندگی میں ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اچھا، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ 18 سال کی ایج میں ان کی شادی ہو گئی۔ ایج بھی بہت زیادہ کم تھی، اور میرے خیال میں انہوں نے شاید ایف اے یا ایف ایس سی کیا ہوا ہوگا۔ اس ٹائم کے بعد کی بات ہے کہ ان کی شادی ہو گئی۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ شادی جو ہوئی میرے اپنے خاندان میں نہیں بلکہ آؤٹ آف فیملی ہوئی میری۔ تو ظاہری بات ہے، مجھے ماحول، لوگوں، کسی چیز کا کوئی بھی پتہ نہیں تھا، اور پورا جو وہ تھا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، میں نے اسی میں رہنا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں شادی ہو گئی، ہر چیز میرے لیے نئی تھی، لیکن میں ٹرائی کرتی رہی جو بھی ایک جوائنٹ فیملیز کے ہوتے ہیں مسائل تھوڑے بہتے، کہتے ہیں اس طرح کے ایشوز شروع میں ہوئے مجھے۔ ظاہری بات ہے، ایک انسان جب ایک نئے ماحول میں جاتا ہے تو اسے دوسرے لوگوں کو سمجھنے کی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور ہر لڑکی کو وہ ٹائم دینا چاہیے۔ میکسیمم 2 ایئرس تو لازمی صرف سمجھنے میں ہی لگ جاتا ہے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے، آپ 17-18 سال ایک ماحول میں رہے ہیں، اور پھر آپ جب اگلے گھر میں جا رہے ہیں تو وہ ماحول، لوگ، ذہانت، ہر چیز بالکل چینج ہوتی ہے۔ تو اس لڑکی کو اس چیز میں ڈھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مین مسئلہ میرے سسرال کا بھی نہیں تھا، سسرال کو بھی میں نے ہینڈل کر لیا۔ وہ کہتی ہیں میرے شوہر شروع میں بہت اچھے تھے، بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت سے رہتے۔ اچھا، وہ کہتی ہیں کہ 1 سال 2 سال کے بعد جب میرے ایک بچہ ہو گیا تو اس کے بعد میرے شوہر کا تھوڑا سا جو رویہ تھا وہ چینج ہونے لگ گیا۔ اور کہتے ہیں میرے شوہر اچھا کماتے تھے، اچھا خاصا ان کا اپنا بزنس تھا۔ تو کہتی ہیں شوہر کا رویہ چینج ہو گیا، لیکن وہ کہتی ہیں کیونکہ ایک بچہ ہو چکا تھا، بیٹا ہو چکا تھا ان کا، تو اب ظاہری بات ہے جب ایک بچہ ہو جاتا ہے تو جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی اس چیز کا نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ حالات چل رہے ہیں، یہ ہے۔ جو میرے شوہر تھے رات کو بہت زیادہ لیٹ آتے تھے، اور دوسری عورتوں کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہونے لگ گیا۔ حالانکہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں ایسا کیا کروں
کہ جو چیزیں انہیں باہر مل رہی ہیں وہ میں مطلب گھر میں ہی ایسا کچھ کروں کہ میرے شوہر کی عادت یا جو کچھ بھی ہے ختم ہو جائے. وہ کہتی ہیں چلتا رہا سلسلہ چلتا رہا اور یہ زندگی بھی آگے بڑھتی رہی. وہ کہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ میں بے حس ہوتی گئی. میرے دل مطلب بالکل ختم، جیسے کوئی کہتے ہیں نا کوئی انسان کی خواہشات اور انسان کے اندر جو محبت ہوتی ہے اس کا جذبہ، وہ کہتی ہیں کہ میرے اندر نا آہستہ 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 ختم ہونے لگ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے نا ایسا کیوں کیا؟ آپ کا ایک ہی بچہ تھا تب، تو آپ چھوڑ کر بھی جا سکتی تھیں، یا آپ نے ساری زندگی اسی طرح سے تو نہیں گزارنی تھی. آپ خود پڑھتی، خود ایجوکیشن لیتی آگے، یا کچھ اور کچھ کرتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی جاری رکھا، لیکن میں چھوڑ کے اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ ایک چیز میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ اب میرا بچہ ہو گیا ہے اور میں نے اپنے بچے کو باپ کے بغیر نہیں رہنے دینا. مطلب جو جیسا بھی ہے اس کا رویہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ تو صحیح ہے. اور میں اپنے اولاد کو اس چیز کی سزا بالکل بھی نہیں دے سکتی کہ اس کے ماں باپ کو علیحدہ علیحدہ کر دوں. اسے ماں کا پیار تو ملے لیکن باپ کی شفقت نہ ملے. تو یہ چیز میرے دل کے اندر بیٹھ چکی تھی. وہ کہتی ہیں اس طرح ہوتے ہوتے 3 بچے ہو گئے ہمارے، اور پھر ایسا ہوا کہ جو میرے ہسبینڈ کا کاروبار تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گیا، تو ہمیں معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑ گیا. اور وہ کہتی ہیں جب حالات اس قسم کے ہو گئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی. مطلب کسی حوالے سے پریشان نہیں کرتی تھی کہ مجھے فلاں چیز لے دو یا فلاں چیز لے دو. کسی چیز کا کبھی بھی کسی چیز کا خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا. جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کبھی ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، یا یہ نہیں کہا کہ آپ جی فلاں لڑکی سے بات کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتی ہیں شروع میں نا بڑی ہماری لڑائیاں ہوئیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان لڑائیوں کی وجہ سے میرے بچوں پر کیا کیا اثرات پڑ رہے ہیں، یا میرے بچوں کا لیول جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو میں نے ان چیزوں کو ترک کر دیا. اور لڑائی وہاں کی جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو کہ فرق پڑ رہا ہے. جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. ہاں جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ اپنی بات کو بیان کر رہے ہیں اور اگلے بندے کو تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے کہ عورت کو برداشت کرنا پڑتا ہے چاہے جیسے ہی حالات ہوں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان حالات میں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا وہ کہتی ہیں میں نمازیں پڑھتی تھی 5 وقت اور اذکار کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ. اور میں اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتی تھی. کہتی ہیں میں نہیں چاہتی تھی کہ بس اس دنیا کی خواہشات، اپنے ہسبینڈ سے وہ جو محبت لینا چاہتی تھی میں، وہ بھی آہستہ 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 کر کے ختم ہو گئی. اور جب بھی ہماری وہ کہتی ہیں لڑائی ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے گونگا کر دے، بہرا کر دے اور اندھا کر دے، تاکہ میں اس انسان کی نہ باتیں سنوں نہ ہی میں ان کا جواب دے سکوں، اور جو اذیت اور جو تکلیف مجھے مل رہی ہے وہ مجھے نہ ہو. اور جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے نا اندھا بہرا اور گونگا کر دیں، وہ ایسے ایک دم نا میرا دل جیسے مٹھی میں نہیں آ جاتا ویسے ہی کہ دیکھیں ہم عورتیں کتنا برداشت کرتی ہیں زندگی میں. اور میں نے ان کے جب دیکھا اور آج وہ آپ دیکھیں کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہیں اور خود وہ اتنی سٹیبل ہیں کہ انہیں کسی بھی مرد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا کر بھیجا ہے. ہم عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہے، وہ ہمارے سربراہ ہیں، لیکن یہ مردوں کو بھی چیز سمجھنی چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور ہم نے انہیں کس طرح سے ادا کرنا ہے. اگر آپ شادی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ تو کم از کم مخلص رہیں. یہ سارا جب انہوں نے واقعہ مجھے سنایا تو تکلیف بھی ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایسی ایک عورت نہیں تھی، ایسی کئی عورتیں ہیں اور جن کی ہم کہانیاں آئے روز بدن سنتے ہیں. اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جیسے کہ جیسے ہیں ویسے رہیں گے.
جیسے بس تھوڑے سے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جب ہماری جو ٹانگیں ہیں وہ قبر میں اترنے والی ہوتی ہیں تب ہمیں ہوش آتا ہے کہ نہیں ہم نے تو غلط کیا، ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، شادی تب کریں جب آپ کو لگے کہ آپ اس قابل ہیں، آپ کسی کی ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے اذیت اور تکلیف ہی دینی ہے تو پھر وہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا کر بھیجا ہے، سربراہ بنا کے بھیجا ہے، بادشاہ یا کوئی جابر بنا کر نہیں بھیجا جو بس عورت اس کی غلام ہے اور وہ اسی کی مرضی پر ہی چلے گی، اٹھے گی، بیٹھے گی، وہ جو کچھ کہے گا وہیں سب کچھ ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، مرد کو مرد کی جگہ پر رکھیں، عورت کو عورت کی جگہ پر رکھیں۔ ہر مرد اور عورت کی ڈفرینٹ وہ ہیں، اس کی رسپیکٹ اور ہے، اس کی رسپیکٹ اور ہے۔ اس چیز کو خدا کے لیے آپ لازمی دیکھیں۔ اللہ حافظ۔